اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بنا کر زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو ایک بات ہوئی. اب جانتے ہیں کہ بدعت کیا ہے. سنت کا ہی اپوزٹ ہے ایک چیز ہے بدعت. بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین میں کسی نئی چیز کا وجود میں آنا, یعنی کہ دین میں کسی نئی چیز کا گھڑ لینا یا پھر اپنے طرف سے شامل کر لینا, اس نیت سے کہ اگر میں اس کو کروں گا یا کروں گی تو اس کو ہمیں ثواب ملیں گا. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ دین میں پہلے سے رائج نہیں تھی, اب ہم نے اپنی طرف سے ثواب کی نیت سے اس کو گھڑ لی. ایک مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں صرف دو رکعت فرض ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کی نیت سے ہی, نیت اس کی صاف ہے تاکہ وہ ثواب کمانا چاہتا ہے اور مقصد بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, لیکن وہ 2 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھنا شروع کر دیں. حالانکہ کام اچھا ہی ہے, ثواب کی نیت سے ہی کر رہا ہے وہ, لیکن طریقہ کیا ہے, وہ قرآن و حدیث اور سنت کے خلاف ہے, تو اسے کہتے ہیں بدعت. اگر باضابطہ اس کو کرنا شروع کر دے وہ 5 رکعت وغیرہ پڑھنا, تو اس سے کہتے ہیں بدعت. یا پھر اپنی طرف سے ثواب کی نیت سے کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر لینا, وہ بدعت میں آتا ہے. اب یہاں ہم بہت سے لوگ فرق نہیں سمجھ پاتے, 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, فرق کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے دنیاوی وسائل. دنیاوی وسائل جیسا کہ پرنٹنگ پریس ہو گیا, مائک ہو گیا, ٹی وی ہو گیا, موبائل ہو گیا, یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری زندگی گزارنے کے وسائل ہے, ہماری زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے, یہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے, آسانیاں پیدا کرتی جاتی ہیں اور نئی نئی چیزیں آتی جاتی ہیں. تو دنیاوی وسائل میں اگر کوئی نئی چیز شامل ہو رہی ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی ہیں. اگر دینی عبادت یعنی کہ ورشپ میں اگر ہم کوئی نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں, شامل کر رہے ہیں اس نیت سے کہ اگر ہم اس کو کریں گے تب ثواب ملیں گا, تو وہ بدعت کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو اس بات کا اور ان دونوں چیزوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے, جو کہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں, تب جا کر گڑبڑی پیدا ہوتی ہیں. اچھا, بہت سے لوگ نا اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں کہ بدعت دین کے لیے خطرناک کیوں ہے. یہ چیز ہم سمجھ نہیں پاتے. بدعت دین کے لیے خطرناک اس لیے ہے کہ اگر ہم بدعت کو کنٹینیو شامل ہوتی گئی, یا پھر ایک بدعت بھی پورے دیکھیں, کوئی اچھا بندہ ہے لیکن وہ پوری سنتوں کو فالو کرتا ہے, لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جو دین میں تھی ہی نہیں, دین میں ہے ہی نہیں, لیکن اس نے اپنی طرف سے اس میں شامل کر لی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دین میں تحریف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو ہمارا اوتھینٹک چیزیں ہیں جیسے کہ وحی ہے, قرآن ہے, احادیث ہے, لوگ وحی کو یعنی کہ قرآن کو چھوڑ کر رسم و رواج کی طرف غالب آ جاتے ہیں, رسم و رواج عام ہونے لگ